نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی محترم سننے والے دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ اللہ رب العزت سے تقریباً اللہ کا انکار کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ سے ہر بندہ محبت کرنے کا اپنے اپنے انداز میں اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے محبت ہم دیکھیں کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی قائم کی ہے کہ ہم تو اظہار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ نے اپنے محبت کا کوئی معیار قائم کیا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کو اگر آپ دیکھ لیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محبت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک دوسری روایت ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کا دل جو چاہتا ہے، اس کی چاہتیں وہ اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں چاہتا ہوں۔ یعنی نبی سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائیں، اللہ کے رسول کی تابعداری کی جائیں، اور اللہ کے رسول جو دین لا کر ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے اس دین کے مطابق چلیں، تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت۔ اگر آپ دیکھ لیں تو آج کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو بنے پھرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ان کا وجود بھی اور ان کے گھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی شادی، اور اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائیں تو ساری وہ ہندوؤں والی رسمیں ان کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، شریعت نے جو طریقے قائم کیے ہیں، اس ایک طریقے کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ساری ہندو والی رسمیں اور یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کیے ہیں، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، جیسے کہ آج کا دن 12 ربیع الاول کا ہے، تو یہ میلاد کے نام سے ایک جشن مناتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس دن۔ سب سے پہلی ایک بات میں آپ کو بتا دوں
کہ فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی جو ان کا سرغنہ ہے، جو ان کا جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 26 میں اور صفحہ نمبر 412 میں آپ دیکھ لیں، اس میں احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کی پیدائش کے دن کے متعلق اختلاف ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اقولو، یہ سارے اختلافات ذکر کر کے میں لمبی بات نہیں کرتا، آگے وہ کہتے ہیں اقولو، میری رائے یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جتنی میں نے تحقیق کی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار والا دن اور 8 ربیع الاول بنتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں آپ دیکھ لیں، جلد 26 صفحہ نمبر 412 کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں ہے، وہ تو 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات، اس پر تمام سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، یہ آپ کے وفات کا دن ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جشن جو آپ مناتے ہیں یہ اس دن کا مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کا مناتے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن آپ مناتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن آپ مناتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دن میں اسے بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دن آپ کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، اور ہر دن آپ کے تذکرے ہونے چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن میں آپ کے تذکرے نہ کیے جائیں، آپ کا نام مبارک نہ لیا جائیں اور آپ سے محبت کا اظہار نہ کیا جائیں، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کیسے ایک سال میں ایک دن کے اندر، لوگ کہتے ہیں جی ایک سال میں ایک دن ہم یہ خوشی مناتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں، اور یہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو آپ نے ایک دن میں بند کر دیا۔ اگر آپ ان کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو پھر ہر دن یہ خوشی ہونی چاہیے، اور نہیں اگر آپ اس دن کا جشن مناتے ہیں تو پھر جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے اسی دن 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات بھی ہوئی، جس دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر غموں کے پہاڑ پڑے ہوئے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 بڑے دکھ کے دن دیکھے ہیں، ایک دن وہ میں نے دیکھا، 2 دن دیکھے ہیں، ایک دن دکھ کے اور ایک دن مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ خوشی جس دن ہوئی تو وہ دن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور جس دن زیادہ دکھ ہوا تو وہ دن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہو گئے۔ تو اگر اس دن کی خوشی آپ مناتے ہیں تو پھر اس دن کو آپ کی وفات بھی تو ہوئی ہے۔ اور آپ نے جو بزرگ لوگ ہیں، جو بڑے عمر کے لوگ ہیں، شاید انہیں پتا ہو کہ یہ پہلے یہ 12 وفات لکھا ہوتا تھا، یہ اشتہاروں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ یہ 12 وفات کے حوالے سے یہ کام کرتے تھے، پروگرامات کرتے اور اس قسم کی کہ 12 وفات۔ لیکن ہم نے انہیں کہا کہ بھائی تم وفات تو مانتے ہی نہیں ہو، ایک طرف تم کہتے ہو کہ آپ حاضر ناظر ہیں، آپ کو وفات واقعی نہیں ہوئی، آپ کے اوپر آپ کو وفات آئی نہیں، موت آپ کو آئی نہیں ہے، تو ایک طرف تو آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف 12 وفات مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو یہ تو سمجھ گئے کہ ہاں بھائی ہم تو غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ بات ختم کر دی اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مقرر کیا۔ مسلمانوں سب جتنے بھی ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں، آپ دیکھ لیں شریعت کے اندر 2 عیدوں کا ذکر ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور جن 2 عیدوں کا ذکر احادیث کی تمام کتابوں میں تقریباً ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے۔ 2 عیدین، باب العیدین، 2 عیدوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تیسری عید کا ذکر نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، یہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوموار کو، یعنی ان کی دلیل ذرا دیکھیں۔ اگر آپ کہیں بھائی اس پہ کوئی دلیل کیوں، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی 63 سالہ زندگی میں
نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 23 سال زندگی گزاری، لیکن ایک دن آپ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ لوگوں اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس پہ جشن مناؤ۔ آپ نے نہیں حکم دیا۔ پھر آپ کے صحابہ جو آپ پر سب کچھ وار کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری کیا 10 روپے کی جنڈی ہوگی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی 6 دکانوں کے مالک تھے، وہ کیا نہیں لگا سکتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ وہ جھنڈیاں نہیں لے سکتے تھے، نہیں لگا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا۔ تو اگر آپ دلیل مانگے تو یہ کہتے دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک رکشہ چلانے والے سے پوچھ لیں جس کو کسی چیز کا بھی علم نہ ہو۔ یہ رکشہ چلانے والا میں نے اس لیے کہا، یہ نہیں کہ ہر رکشہ چلانے والا تعلیم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، تعلیم ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس بندے سے پوچھ لے جسے کھ بھی پتہ نہ ہو، اس سے بھی آپ پوچھ لے تو وہ بھی تمہیں بتائے گا کہ بھائی جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے ہر سوموار کو، اور آپ جشن مناتے ہیں۔ جس دن پیدا ہوا ہوں میں تو آپ روزہ رکھتے تھے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو یہ دلیل دیتے دیکھو جی آپ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ دوسری بات یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ابو لہب کسی بندے کو خواب میں آیا، اس نے کہا بھائی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا بڑی پیڑی ہو رہی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب میرا بھتیجا پیدا ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے اپنی لونڈی سے یوں کر کے کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ ایک انگلی جس سے میں نے اشارہ کیا تھا اس خوشی کا، تو وہ میرا جہنم سے باہر ہے۔ اب دیکھیں یہ جس بندے نے خواب دیکھا تھا یہ کافر تھا اس وقت، یہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور جسے خواب میں دیکھا تھا وہ تو مرا ہی کافر ہے، ابو لہب۔ اب اس کو کافر نے خواب دیکھا اور اس کو ملا کافر خواب میں، اس نے خواب میں کہا کہ میری ایک انگلی جہنم سے باہر ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میلادی ملا نے اس کافر کی بات تو تسلیم کر لی، لیکن قرآن کی بات اس نے نہیں مانی، جس قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ یدا کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ دونوں ہاتھوں میں 9 انگلیاں، نہیں 10 انگلیاں اور دونوں ہاتھ ابو لہب کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ ان کی دلیلیں ہیں۔ دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قسم کے خرافات سے، اللہ ہمیں اس قسم کی بے دینی سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔